اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں انسانیت کے پہلے فرد اور پہلے نبی کے طور پر پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات اور امتحانات آئے، ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے کئی جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور مغفرت کی قبولیت کا قصہ قرآن و حدیث مبارکہ میں تفصیلی سے موجود ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، استغفار و توبہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسانیت کے شروعات کے قصے کو بڑی بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا نائب خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے حیرانی اور عاجزی سے اللہ سے سوال کیا کہ کیا وہ کسی ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور انہیں علم دیا، جس کے ذریعے وہ تمام چیزوں کے نام اور صفات کو جان سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، اور فرشتوں نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو کہ جنات میں سے تھا۔ اس نے تکبر اور غرور کی وجہ سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم سے نافرمانی کی۔ اس واقعے کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو گمراہ کرنے کا عزم کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور انہیں ہر چیز کا لطف اٹھانے کا حکم دیا، تاہم اللہ نے ان سے کہا کہ وہ ایک خاص درخت کے قریب نہیں جائیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانا اور اس کا پھل کھانے پر آمادہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس سے زوال زندگی اور جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے خطا اور احساس دلایا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، لیکن اللہ نے ان کو اس گناہ سے پاک ہونا اور اپنی توبہ قبول کرنے کا راستہ بھی دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنی خطا کی معافی مانگی۔ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ قرآن میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی مغفرت کی۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کا درس ملتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں، اور اس کا ایک بڑا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول کیا جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہ کر کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں کئی احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت ظاہر کی تو انہوں نے
اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر دیکھا کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے علم ہوا کہ آپ کے ہاں اس نام کا شخص بڑا معزز ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا کی ہے، اس لیے میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے تیار رہتا ہے، بشرط کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اسلام میں توبہ کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانے اور اس پر شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ اس سے باز رہنے کا عزم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان گلے میں نہ پہنچ جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔